اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی دعا اور عظمت دعا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کی تعلیم کس طریقے سے دی ہے اور ان دعاؤں کے اندر کس قدر معرفت پائی جاتی ہے اور عرفان موجود ہے. وہ دعائیں کس قدر عرفان اور معرفت سے لبریز ہیں. صحیح. یہ ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی کہ جو انسان ان دعاؤں کو دہرائے، ان دعاؤں کو پڑھے، ان کلمات کے ذریعے مولا عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے عرفان اور معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور مولا عز و جل ان دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. مثلا دعائے کمیل کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا، یا صاحب کتاب نے بھی بیان کیا ہے دعائے کمیل کے بارے میں کتنی اہم اور عظیم اور یعنی معرفت سے پر یہ دعا ہے. ایسے کلمات پہ آپ غور کریں یا مثلا دیکھیں تو اندازہ ہوگا کس طریقے سے مولا نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے کمزور بنا کے پیش کیا ہے. اور واقعاً انسان مخلوق ہے اور مولا عز و جل اس کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، معبود ہے اس کا، اور وہ سب کچھ ہے. تو لہذا انسان کی حیثیت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی عظمت اور بلندیوں کا کوئی حد اور محدودیت نہیں ہے. اور کیسے امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مثلا دعائے کمیل کو آپ دیکھیں کہ اور آپ علیہ السلام نے اس دعائے مبارکہ میں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے کہ آپ کیسے دعا کو شروع کریں، کیسے اللہ سے دعا مانگیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع علی کل شیء وذل لہا کل شیء. یعنی کیسے کلمات کے ذریعے امام علیہ السلام نے دعا کو شروع کیا ہے. معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری اس رحمت کے ذریعے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری اس قوت کے ذریعے، تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگی کیا ہے. یعنی ہر چیز پر تیری قوت ہے، ہر چیز تیری قوت کے تحت ہے، ہر چیز پر تیرا تسلط ہے، تیری حاکمیت ہے، تیری قدرت ہے جی. اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی اور ہر شے زیر ہے، یعنی سب اس کے حکم کے تابع ہے. وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے. تیری عزت وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. وبعظمتك التي ملأت كل شيء. تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے، تیری عظمت نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے. وبسلطانک الذی علی کل شیء. اور تیری ذات، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تجھ سے بلند کسی کوئی سلطنت، ہر چیز سے بلند تیری سلطنت ہے. وبوجهک الباقی بعد فناء کل شیء. تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے، ہر چیز کے فنا کے بعد باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر تیری ذات باقی رہنے والی ہے. وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے سے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے. تیرے علم کے علم الذی احاط بکل شیء. تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وبنور وجهک الذی ازالہ کل شیء. اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اے نور، اے قدوس، اے اولین میں سب سے پہلے اول اور اے آخرین میں سب سے آخر. آخری نہیں ہے اس کا جی. اللہ دیجیے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے
جو پردہ فاش کرتے ہیں، جو رازوں کو فاش کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے معبود میرے گناہ معاف فرما دے جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتھا، اور اے میرے معبود میرے خدا، اے خدا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے میرے پروردگار میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے. واستشفع بک الی نفسک، میں تیرا تقرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اس طرح کلمات مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں بیان فرمائے ہیں. اور اس کے علاوہ الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فی من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسدوا علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدودک وخالفت بعض اوامرک. الہی و مولایا اجریت علی حکما تبعت فیہ ہوا نفسی، میرے معبود اور میرے مولا تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا، میں نے اس میں اپنی خواہشات پر عمل، تو نے مجھے حکم کیا لیکن میں نے اس میں اپنی خواہشات کو مانا. ولم احترس فی من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسدوا علی ذلک القضاء، اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکا، میں دشمن کے دھوکے سے بچ نہ سکا، اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا، بس تو نے جو حکم صادر کیا. فتجاوزت بما جرى علی فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعض حدودک وخالفت بعض اوامرک، میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا. فتجاوزت میں نے تجاوز کیا یعنی بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی. فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعض حدودک، میں نے تیرے حدود کو تجاوز کیا، جو تُو نے مجھے احکام حکم دیے تھے، حدود معین کیے تھے، میں نے ان کو تجاوز کیا. وخالفت بعض اوامرک، اور میں نے تیرے بعض احکام کی مخالفت کی. یعنی مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یعنی اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا، لیکن یہ یعنی مولا جہاں اعتراف کر رہے ہیں یا فرما رہے ہیں ہمیں بھی درس دے رہے ہیں کہ جب علی جیسا معصوم امام جس کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم کو ہر رجس، ہر گناہ، ہر پلیدگی، گندگی سے پاک رکھے، یعنی ہر رجس کو تم سے دور رکھے، کوئی رجس تمہارے قریب نہ آئے. اللہ کا ارادہ یہ ہے. تو بہرحال یہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت انہی شخصیات میں سے جن کے لیے آیت شریفہ نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو کیسے مولا گناہ کو انجام دے سکتے ہیں یا کیسے مولا گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں جبکہ وہ معصوم ہیں؟ لیکن مولا اللہ عز و جل کی عظمتوں کو بتا رہے ہیں کہ مولا کما حقہ، ممکن ہے ہم سے گناہ ہم سے تیری مخالفت ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہم سے تیری مخالفت سرزد ہوئی ہو، ہم نے تیری مخالفت کی ہو، کیونکہ تو بہت بڑا مولا ہے، تو تیرے سے بڑا کوئی حاکم سرپرست اور مولا نہیں ہے. تو مولا ہے، تیری ہم پر بہت زیادہ حق اطاعت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے
کہ اطاعت میں کوتاہی ہوئی ہو. حالانکہ امیر المومنین جیسی شخصیت کوتاہی نہیں کرتی، لیکن وہ اللہ کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی منزلت بتانا چاہتے ہیں. اور ادھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب مجھ جیسا امام، مجھ جیسا معصوم جس کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل، حقیر، گنہگار، اللہ کے مخالفت کرنے والا تصور کر کے اللہ کے سامنے جاتا ہے کہ پروردگار میں تیری مخالفتیں کر دیتا ہوں، مجھ سے مخالفتیں سرزد ہو جاتی ہیں. تو پھر عام انسان کو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کتنے گناہ کرتے ہوں گے. یہ مولا متقیان کی معرفت ہے اللہ عز و جل کے لیے، اور یہ کلمات معرفت سے پر ہیں. ورنہ مولا متقیان علیہ جیسا امام گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، کیونکہ آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی. تو اس مولا متقیان کے صاحبان امر میں سے نہیں ہے؟ بالکل. تو الامر ہے مولا متقیان علیہ السلام جی. تو وہ گناہ کریں گے تو پھر ان کی اطاعت کیسے صحیح ہو جائے گی؟ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی عظمت بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولا متقی اللہ عز و جل کس قدر عظیم ہے، اس کی عظمت، اس کی منزلت، اور کتنی اس کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے. کہ مجھ جیسا امام بھی اگر مثلا اس کی اطاعت کرے، علی علیہ السلام جیسا امام بھی اس کی اطاعت کے میدان میں اپنے آپ کو کمزور بنا کے پیش کرتا ہے. علی جیسا امام بھی سلام اللہ علیہ اللہ کی اطاعت کا جب مسئلہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور بنا کے پیش کر رہے ہیں. پروردگار تو بہت بڑی اطاعت کا مستحق ہے، تو بہت زیادہ عبادت کا مستحق ہے. ہم تیری وہ عبادت کہاں کر پا رہے ہیں جس کا تو مستحق ہے، جتنی تو مستحق ہے. بھلے بہرحال آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ آئے گا اور اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.